نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف اشیاء تخلیق فرمائی ہے، پھر ان کو ایک دوسرے پر عظمت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ زمین تو ساری ہی زمین ہے، مگر سرزمین مکہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ فرشتے تو سارے ہی فرشتے ہیں، مگر جبرائیل امین سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ نبی تو سارے ہی نبی ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ نبی کے بعد صحابہ تو سارے ہی صحابہ ہیں، مگر صدیق کے اکبر سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ چنانچہ آپ صدیق کے اکبر کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو تاریخ کے ورق الٹا کر دیکھیں۔ نبی کی رات میں نبی کی عمر صدیق کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو نبی کی زندگی میں آپ کو دو راتیں عجیب نظر آئیں گی، ایک رات معراج کی اور دوسری رات ہجرت کی۔ معراج کی رات بھی نبی کا ایک رفیع کے سفر بنا تھا، ہجرت کی رات بھی نبی کا ایک رفیع کے سفر بنا تھا۔ معراج کی رات جبریل امین نبی کا رفیع کے سفر بنا تھا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر نبی کا رفیع کے سفر بنا تھا۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر معراج کی رات جبریل امین نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ نبی کو ہجرت کی رات صدیق نے اپنا کندھا پیش کیا، اور معراج کی رات براق پر سواری کرنے کے لیے براق کو لایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا یہ مقام دیکھ کر اعلان کر دیا کہ صدیق میں تجھے وہ مرتبہ عطا کرتا ہوں جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ چنانچہ نبی کی عمر بھی 63 سال تو صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ نبی کو پیر کے دن وفات ہوئی، صدیق کی بھی پیر کے دن وفات ہوئی۔ نبی کو وفات سے 15 دن قبل بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن قبل بخار آیا۔ نبی کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ نبی کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا۔ نبی کو زہر کھانے میں ملا کر دیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں ملا کر دیا۔ نبی کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، شہید ہو گیا، نبی کو خدا نے بچا لیا۔ صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ نبی کی بیٹی نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی نے چکی پیسی۔ نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ نبی کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا۔ نبی نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی۔ نبی کی مسواک کو حضرت عائشہ نے چبایا، صدیق کی وفات کو حضرت عائشہ نے چبایا۔ نبی کو جس چارپائی پر لٹایا گیا اسی چارپائی پر صدیق کو لٹایا گیا، اور نبی کے منہ پر جو چادر ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے منہ پر ڈالی گئی۔ جس حجرے میں نبی کو دفن کیا گیا اس حجرے میں صدیق کو دفن کیا گیا۔ قیامت کے دن جہاں سے نبی اٹھے گا وہیں سے صدیق اٹھے گا۔ صدیق کو کائنات کے ہر آدمی نے مانا ہے۔ سامعین محترم، صدیق تو وہ ہے جسے زمینوں نے مانا، آسمانوں نے مانا، جنوں نے مانا، پرندوں نے مانا، درندوں نے مانا، ہواؤں نے مانا، فضاؤں نے مانا، بحر و بر نے مانا، قطرات نے مانا، سمندر نے مانا، دریاؤں نے مانا، ہم نے مانا، تم نے مانا، ہم سب نے مانا۔ کائنات کی ہر چیز نے صدیق کو مانا ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہنا چاہوں گا۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود خدا نے کہا اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔